اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں علی احمد حاضر ہوں، اور اس وقت میں پارہ نمبر 14 کا تیسرے ربع کی تلاوت الحمدللہ میں کر چکا ہوں۔ اب اس کا ترجمہ جو علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے کیا ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن مجید کا جو چوتھا 14 پارہ ہے، 14واں، اس کا جہاں سے نصف ختم ہوتا ہے وہاں سے آیات پر آپ نظریں اپنی جمائے رکھیں اور ترجمہ سنتے رہیں۔ آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ کن آیات کا کیا ترجمہ ہے، اور اگر آپ یہ پریکٹس جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ میرا تجربہ ہے کہ آپ خود اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن کی آیات کا ترجمہ کر سکیں گے۔ آزمائش شرط ہے۔ یہ مہینہ جو قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جو بھی قرآن کی طرف رغبت بڑھائے گا اس کی مدد کس طرح سے ہوتی ہے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ خدا کی خصوصی تائید اس کو حاصل ہوتی ہے، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اس کی نصرت فرماتے ہیں، اور پھر جب خدا نصرت فرمائے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تائید فرمائے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ انسان کو کامیابی نصیب نہ ہو۔ تو ترجمہ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ برائیوں کی تدبیریں کرنے والے کفار اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ اللہ اچانک انہیں زمین میں دھسا دے گا، یا ان تک اس طرح عذاب آ جائے کہ انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے گرفتار کر لیا جائے کہ یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں، یا پھر انہیں ڈرا ڈرا کر دھیرے دھیرے گرفت میں لیا جائے کہ تمہارا پروردگار بڑا شفیق و مہربان ہے۔ کیا ان لوگوں نے ان مخلوقات کو نہیں دیکھا ہے جن کا سایہ داہنی بائیں پلٹتا رہتا ہے، کہ سب اس کی بارگاہ میں تواضع و انکسار کے ساتھ سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے آسمان کی تمام چیزیں اور زمین کے تمام چلنے والے اور ملائکہ سجدہ ریز ہیں، اور کوئی استکبار کرنے والا نہیں ہے۔ یہ سب اپنے پروردگار کی برتری اور عظمت سے خوف زدہ ہیں، اور اسی کے امر کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ خبردار دو خدا نہ بناؤ، کہ اللہ صرف خدا واحد ہے، لہذا مجھ سے ہی ڈرو، اور اسی کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے ہے، اور اسی کے لیے دائمی اطاعت بھی ہے۔ تو کیا تم غیر خدا سے بھی ڈرتے ہو؟ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اس کے بعد بھی جب تمہیں کوئی تکلیف چھو لیتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو، اور جب وہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے پروردگار کا شریک بنانے لگتا ہے، تاکہ ان نعمتوں کا انکار کر دیں جو ہم نے انہیں عطا کی ہیں۔ خیر، چند روز اور مزے کر لو، اس کے بعد انجام معلوم ہی ہو جائے گا، اور یہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ان کا بھی حصہ قرار دیتے ہیں جنہیں جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو عنقریب تم سے تمہارے افتراء کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، اور یہ اللہ کے لیے لڑکیاں قرار دیتے ہیں جبکہ وہ پاک اور بے نیاز ہے، اور یہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ سب انہی کے لیے ہے۔ اور جب خود ان میں سے کسی کو لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، اور وہ خون کے گھونٹ پینے لگتا ہے، قوم سے منہ چھپاتا ہے کہ بہت بری خبر سنائی گئی ہے۔ اب اس کو ذلت سمیت زندہ رکھے یا خاک میں ملا دے۔ یقیناً یہ لوگ بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کی مثال بدترین مثال ہے، اور اللہ کے لیے بہترین مثال ہے کہ وہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ اگر خدا لوگوں سے ان کے ظلم کا مواخذہ کرنے لگتا تو وہ زمین پر ایک رینگنے والے کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک معین مدت تک کے لیے ڈھیل دیتا ہے۔ اس کے بعد جب وقت آ جائے گا تو پھر نہ ایک ساعت کی تاخیر ہوگی اور نہ تقدیم۔ یہ خدا کے لیے وہ قرار دیتے ہیں جو خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں یہ غلط بیانی بھی کرتی ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے نیکی ہے،
حالانکہ یقینی طور پر ان کے لیے جہنم ہے، اور یہ سب سے پہلے ہی ڈالے جائیں گے۔ اللہ کی اپنی قسم کہ ہم نے تم سے پہلے مختلف قوموں کی طرف رسول بھیجے، تو شیطان نے ان کے کاروبار کو ان کے لیے آراستہ کر دیا، اور وہی آج بھی ان کا سرپرست ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسائل کی وضاحت کر دیں جن میں یہ اختلاف کیے ہوئے ہیں، اور یہ کتاب صاحبان ایمان کے لیے مجسمہ ہدایت اور رحمت ہے۔ اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا ہے، اور اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اس میں بھی بات سننے والی قوم کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور تمہارے لیے حیوانات میں بھی عبرت کا سامان ہے کہ ہم ان کے شکم سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکالتے ہیں، جو پینے والوں کے لیے انتہائی خوشگوار معلوم ہوتا ہے، اور پھر خرما اور انگور کے پھلوں سے وہ شیکا نکالتے ہیں جس سے تم نشے اور بہترین رزق سب کچھ تیار کر لیتے ہو۔ اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور تمہیں پروردگار نے شہد کی مکھی کو اشارہ دیا کہ پہاڑوں اور درختوں اور گھروں کی بلندیوں میں اپنے گھر بنائے، اس کے بعد مختلف پھلوں سے غذا حاصل کرے، اور نرمی کے ساتھ خدائی راستے پر چلے، جس کے بعد اس کے شکم سے مختلف قسم کے مشروب برآمد ہوں گے، جس میں پورے عالم انسانیت کے لیے شفا کا سامان ہے، اور اس میں بھی فکر کرنے والی قوم کے لیے ایک نشانی ہے۔ اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہی وفات دیتا ہے، اور بعض لوگوں کو اتنی بدترین عمر تک پلٹا دیا جاتا ہے کہ علم کے بعد بھی کچھ جاننے کے قابل نہ رہ جائیں۔ بے شک اللہ ہر شے کا جاننے والا اور ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اللہ ہی نے بعض کو رزق میں بعض پر فضیلت دی ہے، تو جن کو بہتر بنایا گیا ہے وہ اپنا بقیہ رزق ان کی طرف نہیں پلٹا دیتے ہیں جو ان کے ہاتھوں کی ملکیت ہیں، حالانکہ رزق میں سب برابر کی حیثیت رکھنے والے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ اللہ ہی کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ اور اللہ نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے، پھر اس جوڑے سے اولاد اور اولاد در اولاد قرار دی ہے، اور سب کو پاکیزہ رزق دیا ہے۔ تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ ہی کی نعمت سے انکار کرتے ہیں؟ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ آسمان و زمین میں کسی رزق کے مالک ہیں اور نہ کسی چیز کی طاقت ہی رکھتے ہیں۔ تو خبردار اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے ہو۔ اللہ نے خود اس غلام مملوک کی مثال بیان کی ہے جو کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہے، اور اس آزاد انسان کی مثال بیان کی ہے جسے ہم نے بہترین رزق عطا کیا ہے، اور وہ اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ انفاق کرتا رہتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ساری تعریف صرف اللہ کے لیے ہی ہے، مگر ان لوگوں کی اکثریت کچھ نہیں جانتی ہے۔ اور اللہ نے ایک اور مثال ان دو انسانوں کی بیان کی ہے جن میں سے ایک گونگا ہے اور اس کے بس میں کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنے مولا کے سر پر ایک بوجھ ہے کہ جس طرح بھی بھیج دے کوئی خیر لے کر نہ آئے گا۔ تو کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور سیدھے راستے پر گامزن ہے۔ آسمان و زمین کا سارا غیب اللہ ہی کے لیے ہے، اور قیامت کا حکم تو صرف ایک پلک جھپکنے کے برابر یا اس سے بھی قریب تر ہے۔ اور یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ ہی نے تمہیں شکم مادر سے اس طرح نکالا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اسی نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل قرار دیے ہیں کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح فضائے آسمان میں مسخر ہیں، کہ اللہ کے علاوہ انہیں کوئی روکنے والا اور سنبھالنے والا نہیں ہے؟ بے شک اس میں بھی اس قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھنے والی قوم ہے۔ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو وجہ سکون بنایا ہے، اور تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے ایسے گھر بنا دیے ہیں
جن کو تم روز سفر میں جن کو تم روز سفر بھی ہلکا سمجھتے ہو اور روز اقامت بھی ہلکا محسوس کرتے ہو، اور پھر ان کے اون، روئیں اور بالوں سے مختلف سامان زندگی اور ایک مدت کے لیے کارآمد چیزیں بنا دیں، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے مخلوقات کا سایہ قرار دیا ہے اور پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں بنائی ہیں اور ایسے پیراہن بنائے ہیں جو گرمی سے بچا سکیں، اور پھر ایسے پیراہن بنائے ہیں جو ہتھیاروں کی زد سے بچا سکیں۔ وہ اسی طرح اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیتا ہے کہ شاید تم اطاعت گزار بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد بھی اگر یہ ظالم منہ پھیر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف واضح پیغام کا پہنچا دینا ہے اور بس۔ یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں اور پھر انکار کرتے ہیں، اور ان کی اکثریت کافر ہے، اور قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے، اور اس کے بعد کافروں کو کسی طرح کی اجازت نہ دی جائے گی اور نہ ان کا عذر ہی سنا جائے گا، اور جب ظالمین عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر اس میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ انہیں کسی قسم کی مہلت دی جائے گی۔ اور جب مشرکین اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو کہیں گے، پروردگار یہی ہمارے شرکاء تھے جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ پھر وہ شرکاء اس بات کو انہی کی طرف پھینک دیں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو، اور پھر اس دن اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کی پیشکش کریں گے، اور جن باتوں کا افتراء کیا کرتے تھے وہ سب غائب اور بیکار ہو جائیں گی۔ جب پروردگار عالم ان بندوں کو قابل معافی نہیں قرار دیتا جو خیمہ ڈیرہ کی نعمت سے فیضیاب ہوتے ہیں اور معمولی مکانات کے رہنے والے یا معمولی لباس کے پہننے والے ہیں، اور رزق خدا کھا کر اس کی رزاقیت کا اقرار نہیں کرتے ہیں اور اس کے فضل و کرم کو اپنے شرکاء کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، تو ان قوموں کو کس طرح وہ معاف کر دے گا جنہیں پیٹرول کی بے پناہ دولت دی ہے، اور وہ اس بے حساب دولت سے بہرور ہونے کے باوجود اطاعت خدا نہیں کرتے ہیں اور غیر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور انہی کے احکام کی پابندی کرتے ہیں اور عظمت پروردگار کا کھلا عملاً انکار کرتے ہیں۔ قیامت کا منظر واقعاً قیامت کا منظر ہوگا جب مشرکین اپنے خداؤں کی طرف رخ کر کے انہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے، اور ان کے بعد خدا انہیں جھوٹا قرار دے کر یہ الزام لگائے گا کہ انہوں نے ہمیں کیوں شریک بنایا تھا، ہم تو شریک بننے کے لائق نہیں تھے۔ جھوٹا خدا ان کو قرار دے گا تو وہ یہ الزام لگائیں گے کہ انہوں نے ہمیں کیوں شریک بنایا تھا، ہم تو شریک بننے کے لائق نہیں تھے۔ یہ ان کی حماقت و جہالت ہے، اس میں ہمارا کیا قصور؟ یعنی جنس کو بھی خدا کا درجہ دے دیا جائے وہ حماقت ہے، اس کے پاس وہ طاقت ہی نہیں ہے، ساری طاقت خدا کے پاس ہے، ساری عزت خدا کے پاس ہے۔ توحید کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے، اس کے سلسلے میں مطالعہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے عقیدے کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے۔ خدا سے دعا ہے کہ پروردگار مومنین کی اس سعی و کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین اسلام کو سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔